اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الشورى، الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 43 تک پڑھا تھا، اور جو آیات چند آیات پڑھی تھیں ان میں دو نشانیاں تھیں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ قرآن کا یہ اسلوب آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پر اپنی اقدار کو، اپنے کائنات کی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ تو کرنے والے اللہ ہیں، یہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، یہ سب کچھ بنایا تو اللہ نے ہے، پھر ہم کس طرح اللہ کو اکیلا الہ ماننے سے ہٹ جاتے ہیں، کس طرح اللہ کو چھوڑ کر دوسرے الہ بنا لینے کی کوشش بناتے ہیں۔ یہ وہ دلیل ہے جو بار بار قرآن پیش کرتا ہے، اور پھر یہ اس طرح کے دلائل سائنٹیفک ریسرچ کا ذریعہ بھی بنی، اور تمام بہت ساری چیزوں کے بارے میں انہی چیزوں پر غور کرنے کی، ان نشانیوں پر غور کرنے کے نتیجے میں سائنس کی دنیا آگے بڑھتی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ پہلی نشانی جو اللہ نے فرمائی اس کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر ان میں جاندار پھیلا دیے، اور جب چاہیں ان سب کو اکٹھا کر دینے پر قادر ہے۔ یعنی یہ پوری کائنات بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرنے پر قادر بھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ تم پر جو کچھ بھی پڑتا ہے، مصیبت آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور اللہ تو بہت ساروں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ تم زمین پر اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، نہ ہی تمہاری سرپرستی اور مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے۔ پھر اللہ کے سوا دوسرے الہ کیوں بنا رہے ہو، کیسے بنا رہے ہو؟ دوسری نشانی جو پیش کی اللہ نے ہمارے غور کرنے کے لیے کہ یہ بلند بادبانی کشتیاں سمندر میں چلنا ان کی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ چاہیں تو اس کو ساکن کر دیں، اور وہ کشتیاں سمندر کے پشت پر کھڑی ہو کر رہ جائیں، یا ان میں سوار لوگوں کو ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیں، لیکن وہ تو اللہ تو بہت درگزر فرمانے والے ہیں۔ بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان سب کے لیے جو بہت ہی زیادہ صبر اور شکر سے کام لینے والے ہیں۔ انہی آیات سے لوگوں نے وہ قوانین دریافت کیے کہ کس طرح یہ بلند و بالا کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں۔ بادبانی کشتیوں کا ذکر ہے، آج بادبانی کشتیاں تو کم ہی چلتی ہیں، دوسری کشتیاں ہیں جو مشینوں سے چلتی ہیں، دوسرے جہاز ہیں جو مشینوں سے چلتے ہیں۔ اس کو آپ لے جائیں ہوائی جہاز تک، وہاں بھی سوچیں، وہاں بھی یہی کیفیت ہے۔ اسی اصول کی طرح انسانوں نے ہوائی جہاز بنایا اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ، اور اللہ چاہیں تو اسے گرا دیں، تباہ کر دیں۔ یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لینے والے ہیں، بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ بات وعدہ کر دی کہ دنیا کی زندگی میں جو مال و متاع ہے وہ سب اللہ ہی کے دیا ہوا ہے، اور جو اللہ کے پاس ایمان والوں کے لیے ہے وہ اپنے رب پر ہی، اور وہ ایمان والے جو اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بھلا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کون ہے یہ ایمان والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جب وہ لوگوں پر ناراض ہوتے ہیں تو انہیں معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کی باتوں کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ فیصلے ان کے آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے اس کا بدلہ لیتے ہیں۔
اس کے بعد کئی آیات ہیں جس میں ظلم کے بدلہ لیے جانے کے بارے میں اللہ نے ہدایت دی۔ ظلم کا بدلہ اتنا ہی لینا جائز ہے جتنا کہ ظلم کیا گیا، اور یہ اتنا ہی بدلہ لینا آسان کام نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کا بدلہ اللہ دیں گے جو کہیں بلند، کہیں بہتر اور کہیں اچھا ہوگا۔ انہی میں وہ آیات بھی تھیں کہ کون سے لوگ ہیں ان میں جو ظلم کا بدلہ لینے والے ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں، جن پر الزام ہے اور جن پر الزام نہیں۔ یہ آیات ہم لوگ پچھلی بار پڑھ چکے ہیں۔ آج آتے ہیں آیت نمبر 44 پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی اور ولی نہیں اس کے بعد۔ اور تری الظالمین لما رأوا العذاب، اور آپ دیکھیں گے یا تم دیکھو گے ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یقولون هل إلی مرد من سبیل، وہ کہہ رہے ہوں گے کیا یہاں سے لوٹنے کا کوئی راستہ بھی ہے، واپس جانے کی، واپسی کا کوئی راستہ بھی ہے۔ یہ آیت نمبر 44 ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دیں اس کے لیے نہ کوئی ولی رہ جاتا ہے، نہ کوئی مددگار ہے اس کا۔ اور دوسری بات، حشر کا نقشہ پیش کیا گیا، جب ظالم لوگ اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کیا یہاں سے واپسی کی کوئی راہ ہے۔ ظاہر ہے اب واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ آیت نمبر 25 اسی حشر کے دن کا یہ نظارہ ہے جو اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور تم دیکھو گے ان لوگوں کو، یا آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، پہلے مخاطب اللہ کے نبی ہیں اور آج ہم سب ہیں۔ تم دیکھو گے ان لوگوں کو جب وہ پیش کیے جائیں گے، کہاں؟ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے۔ خاشعین، بالکل خشیت، ایک دم ذلت کے سے ارے دبے جا رہے ہوں گے۔ خاشعین من الذل، اپنی ذلت کی وجہ سے، اپنی جو دنیا میں کرتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں اپنے بالکل پست ہوئے جا رہے ہوں گے۔ ینظرون من طرف خفی، اور اپنے عذاب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، پلک جھکائے ہوئے، چھپے ہوئے، ایک تچھی نظروں سے۔ وقال الذین کفروا وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اور اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ بے شک یہ خسارہ پانے والے لوگوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو خسارے میں ڈالا آج قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک ظالموں کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 45 ہے۔ یہ بات کہی گئی کہ جب وہ لوگ، یہ ظالم لوگ عذاب کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت اور رسوائی سے سہمے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ایمان والے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ بے شک نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کی جانوں کو خود ہی قیامت کے دن کے خسارے میں ڈالا ہے۔ اور جان لینے کی بات ہے کہ ظالموں کے عذاب ان پر قائم رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 46۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا، ان کا حمایتی، مدد کرنے والا کوئی اور نہ ہوگا۔ جسے اللہ گمراہ کر دیتے ہیں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہی گمراہ کرتے ہیں جو خود گمراہی کا راستہ تلاش کرتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شخص اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تو اس کی طرف ہدایت کی رہنمائی کرنے کے لیے ایک قدم کے بجائے 10 قدم چل کے آتے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے والے ہیں۔ آیت نمبر 47، اب ایسے لوگوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اپنے رب کی ہدایات کو قبول کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا لوٹنا ممکن نہیں اللہ کی طرف سے، جسے ہٹانا ممکن نہیں۔ وہ تو قائم رہنے والا دن ہے، اسے کوئی تبدیل کرنے والا نہیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے۔ اشارہ قیامت کی طرف ہے یا اشارہ موت کی طرف ہے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس روز نہ تو تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہوگی اور نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ ہاں کیا یعنی اپنے آپ کو چھپا لو، اللہ کی گرفت میں نہ آؤ، ایک ہو نہیں سکتا، دونوں ہی ناممکن ہے۔ یہ آیت نمبر 47 ہے۔ آیت نمبر 48، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، مخاطب اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وہ ایمان والا ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہے، اللہ کی ہدایات پر چلنے والا ہے۔ کہ اگر ایسے لوگ اعراض برتیں، ہاں، نہ سنیں بات کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ان کی حفاظت کے لیے ہم نے رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ یہ اگر اپنا راستہ اس کے مخالف میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس پر چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے چلیں۔ اِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بات کا پہنچا دینا ہے۔ یہی ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر ایمان والوں کی ہے، یہ بات کو پہنچا دینا ہے۔ جو حقیقت ہے وہ اللہ کی باتوں کی، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی آیات کو دوسروں تک پہنچا دینا ہے۔ مانے نہ مانے یہ اس کا اپنا فعل ہے، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، اس کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں عائد ہوتی۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک جب ہم انسان کو مزہ چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا تو وہ اس کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے، ہاں، اتراتا پھرتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب اس پر کوئی برائی آتی ہے بنسبت اس کی جو اس نے آگے بھیجا ہے اپنے ہاتھوں، یعنی دوسری کیفیت، رحمت کے بجائے اللہ کی سزا آ رہی ہے۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، تو بے شک انسان بہت ہی ناشکر ہے۔ آیت نمبر 48 میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بات کا پہنچانا یہ ہے ایمان والوں کی ذمہ داری، اللہ کی ہدایات کو وعدہ کرنا ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہی گئی کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی رحمت ہماری طرف سے نازل ہوتی ہے، تو وہ اتراتا پھرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے بوجہ خود اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے، تو کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک انسان کفور ہے، بہت ہی ناشکر ہے۔ اس بات کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا صدقہ کرو، میں نے تمہیں زیادہ تعداد میں جہنم میں دیکھا ہے۔ سوال کیا گیا کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا تمہاری شکایات کی زیادتی اپنے خاوندوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ایک زمانہ تک احسان کرتا رہے پھر ایک دن چھوڑ دے تو کہے گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی راحت پائی ہی نہیں۔ ناشکری اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے، اسی لیے ہر حالت میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ الحمدللہ، یا اللہ تمام تعریف تمام شکر آپ ہی کے لیے، آپ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے۔ آیت 49،
लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, बादशाही आसमानों की और ज़मीन की अल्लाह ही के लिए है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो तख्लीक करते हैं, अल्लाह ताला तख्लीक करते हैं जो चाहते हैं। यहबु लिमन यशा व इनासा, और अल्लाह ताला अता करते हैं, हिबा करते हैं, हाँ अता करते हैं जिसे चाहते हैं लड़कियां। वो यहबु लिमन यशा ज़कूर, और जिसे अल्लाह ताला चाहते हैं लड़के अता करते हैं। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और फिर ऐसे भी होता है कि लड़का और लड़की दोनों ही अता करते हैं। वयजअलु मन यशाअ अक़ीमा, अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसे बांझ कर देते हैं। इन्नहु अलीमुन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म रखने वाले हैं और हर शय पर कादिर हैं, हर शय पर कुदरत रखते हैं। यह आयत नंबर 50 है। इस आयत में 3 बातें हैं कि आसमान और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही की है। अल्लाह ही इस पूरे कायनात के मालिक हैं, बादशाह हैं, हुक्म चलाने वाले हैं, अतात, और ये सारी चीज़ें अल्लाह की अतात और फरमाबरदारी करने वाली हैं। और अल्लाह ताला जो चाहते हैं तख्लीक करते हैं। जिस दौर में कुरान नाज़िल हुआ उस दौर में जो कुछ था, और आज 1400 साल के बाद आज जो कुछ है, कितनी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की हैं इस दौरान में, गौर करें। देखने में अपरंटी लगता है कि इंसान ने बनाई है, लेकिन इल्म बनाने का किसने दिया? अल्लाह ने। ये अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह ने तख्लीक की है ये सब कुछ। और फिर उसके बाद तीसरी बात जो कही कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं लड़कियां देते हैं, जिसको चाहते हैं हिबा करते हैं, हाँ कोई हक नहीं उसका, हाँ, और अल्लाह ताला इसके बदले में कुछ चाहते भी नहीं, ये हिबा है। जिसको चाहते हैं लड़कियां अता करते हैं, जिसको चाहते हैं लड़के अता करते हैं, जिसको चाहते हैं दोनों ही अता करते हैं, और जिसको चाहते हैं बांझ कर देते हैं। ये अल्लाह ही की ज़ात है जो ये सब कुछ करती है। काश हमारे लोग इस बात को समझ सकते हैं, अल्लाह की इस बात को जो अब इससे यहाँ नाजिल हुई है, तो पता नहीं कितने खून खराबा से और कितने ख़ानदानों में मुसीबत से इंसान बच जाता। हम जानते हैं आज कितने ऐसे वाक़यात होते हैं कि लड़की पैदा हुई, उसके नतीजे में क्या होता है। उस ज़माने में भी होता था, लेकिन जब ये आयात लोगों ने जानी, इस्लाम कबूल किया, तो सब कुछ बात भूल गए। उनके लिए लड़की और लड़का दोनों बराबर हो गए। अल्लाह की दी हुई अता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों एक जैसी। जो बांझ है वो भी, उसको भी अल्लाह की अता है। काश ये बात आज हम लोग जाने, और आज हमें मौका हो इस बात का कि हम दूसरों तक ये बातें पहुंचा सकें। ये अल्लाह का फैसला होता है, ये किसी के बस में नहीं होता, न शौहर के न बीवी के। ये तो थी औलाद के सिलसिले में आयत जो बिल्कुल वाज़ा कर रही थी। आगे जो आयत आ रही हैं वो भी वाज़ा कर रही हैं कुछ और चीज़ों को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 51। वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाबिन व युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निहि मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। और नहीं है किसी इंसान के लिए, किसी बशर के लिए कि वो अल्लाह से बात कर सके सिवाय वही के। अल्लाह ताला वही के ज़रिए, अल्लाह नहीं, मैंने गलत कहा तर्जुमा। और किसी अल्लाह के लिए नहीं है कि अल्लाह ताला किसी बशर से बात करें, है ना, बनफ्स नफीस, सिवाय वही के ज़रिए, इल्ला वहियन, वही के ज़रिए, और मैं वराए हिजाब, या पर्दे में रहते हुए। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात किया, सामने नहीं आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन क्या हुआ? जब अल्लाह ने कहा कि ये अगर देखो, अगर इसको बर्दाश्त कर सकते हो ये चीज़ तो ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे। ये सब आयात पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। या अल्लाह ताला पैगाम्बर को भेजे जो वही करे अल्लाह के इज़्न से, जो अल्लाह चाहते हैं। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके दिल पर वही करते।
انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و بالا ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 51 ہے۔ آیت نمبر 52، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف روح بھیجا اپنے حکم کے ساتھ۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنے غلاموں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ رہنمائی فرمانے والے ہیں لوگوں کی صراط مستقیم کی طرف۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا وہ راستہ، وہ اللہ جس کے لیے آسمان و زمین سب کچھ اسی کا ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، اور جان لو کہ تمام کے تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 53 تھی، اور اس طرح یہ صورت مکمل ہو رہی ہے۔ ان دو آیات میں جو بات کہی گئی کہ انسان کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس سے اللہ کلام فرمائے سوائے وحی کے یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی رسول کو، پیغمبر کو، پیغام لینے والے کو بھیج کر جو اس کے حکم سے وہ وحی کر دے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ تو بہت ہی بلند اور برتر اور بڑی حکمتوں والے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف ایک روح رب وحی کی۔ آپ کو تو معلوم نہ تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس وحی کو نور بنا دیا جس سے ہم اپنے غلاموں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں۔ بے شک آپ صراط مستقیم ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ راستہ اللہ کا ہے جو آسمان اور زمین کے ہر شے کے مالک ہے، اور یہ بات جان لیں کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ ہے یہ جس کو روح کہا جا رہا ہے یہاں، اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، قرآن کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنے غلاموں میں سے۔ آج ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے امید دعا کرتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رہنمائی فرمائے، وہ رہنمائی جو اللہ کی پسند کا ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا ہو، اللہ کے انعام کا ہو جو جنت ہے۔ پوری صورت پر تارہ نظر ڈالیں، کس طرح اللہ نے شروع میں بتایا کہ وحی کس طرح کی گئی اللہ کی طرف سے۔ آسمان اور زمین سب اسی کی ملکیت ہے۔ آسمان پھٹ جانے کو ہے، یہ لوگوں کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی۔ ایک جگہ تو اللہ نے وہ بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ آسمان کا کوئی ایک بالشت حصہ بھی ایسا نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، آسمان چڑچڑا رہا ہے فرشتوں کے بوجھ سے۔ اور دوسری بات جو قرآن میں نازل ہوئی، لوگوں کی اللہ کی نافرمانی، اللہ کو الہ نہ بنانے کے نتیجے میں کس طرح یہ چیز اتنی بری ہے جس کے نتیجے میں آسمان پھٹ جانے کو ہے۔ پھر قرآن کا وہی عربی میں نازل ہونا، اس کا ذکر کیا تاکہ آپ اس طرح آپ قرآن کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے مکے والوں کو، مکے کے اطراف میں رہنے والوں کو آپ ان کو پیغام پہنچا سکیں اللہ کا۔ آخرت آنے والی ہے، اس دن انجام دو ہی ہے انسانوں کا، یا تو جنت ہے یا جہنم۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ پھر یہ سوال اللہ نے رکھا ہے، کیا لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ یہی تو کیا ہے لوگوں نے، اور یہی تو سب سے بڑا جرم ہے، اور اسی کی تو اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو ساری آیات اسی بات کی تو اصلاح کرنا چاہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مت بناؤ، اکیلے اللہ اکیلے الہ ہے۔ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو ملے گا اللہ سے ہی ملے گا۔ جو ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، تقوی اختیار کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہر شے کا فیصلہ کریں گے۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے بتائے آگے مزید کہا کہ رزق اور تمام شے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے دین کا راستہ مقرر کیا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے
جو جس کی وصیت اللہ نے تمام انبیاء اور رسولوں کے کی ہے. نام لیا ہے نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اللہ نے وہ سب سے بڑی شے جو بتائی یہاں پر کہ اللہ جیسی کوئی شے نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والے ہیں. کسی شے سے اللہ کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ کو کے لیے کوئی مثال ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بہت ہی دور ہیں، ورائے ورا اللہ کے انسان کی پہنچ سے بہت دور ہیں. کوئی چیز انسان جانتا ہی نہیں جس سے اللہ کو. اکثر لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور آج بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں. کسی بادشاہ سے مانگنا ہے تو بادشاہ کے پاس سیدھے تو نہیں جا سکتے، پہلے دربان سے بات کرنا ہوگا، پھر وزیروں سے بات کرنا ہوگا، پھر وغیرہ وغیرہ. نہیں، اللہ تعالیٰ تو شاہ حق سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں. ہاں، سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب. جب کوئی غلام میرا آپ کے بعد میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں قریب ہوں. دین کی اقامت کی بات کی گئی. دین کی اقامت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جو راہ اللہ نے بتائے ہیں اس پر خود چلو. معاشرے کو اس طرح ایک معاشرہ قائم ہوگا جو اس پر اسی راستے پر چلنے والا ہوگا. اللہ کے احکام نافذ ہوں گے ان میں، جیسے کہ اللہ نے نافذ کیا ہے. کچھ چیزیں ذاتی ہیں، کچھ چیزیں خاندانی ہیں، کچھ احکام خاندانی ہیں، کچھ احکام معیشت سے تعلق رکھتے ہیں. یہ سب چیزیں اسی طرح قائم کی جائیں جیسے کہ اللہ نے قائم کیا ہے. افسوس ہے کہ آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں کہا جا سکے کہ وہ اللہ کے قوانین کو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ وہ دن تو ضرور لائیں گے لیکن پتہ نہیں کب. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.